السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حج کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے نصیبوں میں کرے۔ لیکن ایک بات خوشی کی ہے اور ایک بات افسوس کرنے والی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ مزہ تو تب آئے حج کرنے کا یا عمرہ کرنے کا کہ ایک انسان اتنے پیسے لگاتا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، انتظامات بے شمار کرتا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اور کوشش کرتا ہے کہ مجھے اچھی سہولیات مہیا ہوں اور جس ہوٹل میں میں رہوں وہ بھی اچھا ہو، جو میں وہاں پہ جا کے کھانا کھاؤں وہ بھی اچھا ہو۔ وہ سارے انتظامات جو ہے وہ اپنے شہر سے یا اپنے ملک سے کر کے جاتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ لوگ اب ایسے رہ گئے ہیں جو وہاں جا کے سوچتے ہیں کہ کہاں پہ رہنا ہے یا کیا کھانا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہاں پر سے ہی اپنا سارا انتظامات وغیرہ کر کے جاتے ہیں۔ تو اب ہم ان چیزوں کے انتظامات ہم خاص طور پر ان کا دھیان رکھتے ہیں کہ یہ انتظامات ہم نے دیکھنے ہیں، ہمیں ہر قسم کی سہولت وہاں پہ موجود ہونی چاہیے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہم جو عبادت کے انتظامات ہیں وہ نہیں دیکھتے۔ اتنے پیسے لگاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور حج کتنے دن کا ہے؟ صرف اور صرف 5 دن کا۔ تو لیکن اتنی ہم محنت کرتے ہیں، اتنے پیسے لگاتے ہیں، تو کیا فائدہ کہ اتنے پیسے خرچ کرنے کا کہ ہم وہاں پر جائیں، حج کر بھی لیں، واپس بھی آ جائیں، لیکن ہمارے جو معاملات ہیں وہ اسی طرح کے اسی طرح رہیں کہ جو پہلے تھے۔ لوگوں کے ساتھ گفتگو اچھی نہیں ہے، لوگ پسند نہیں کرتے بات کرنا، کاروبار کے معاملات اچھے نہیں ہیں، سود کا کاروبار کرتا ہے، حرام کا کاروبار کرتا ہے، یا کاروبار حلال کا بھی کرتا ہو لیکن اس میں 2 نمبری کرتا ہے، جھوٹ بول کر مال بیچتا ہے، پیسوں سے انہی پیسوں سے حج کرنے کے لیے چلا گیا، اب واپس آیا تب بھی یہی ہے، سود بھی اسی طرح چل رہا ہے، 2 نمبری بھی اسی طرح چل رہی ہے، تمام معاملات ہمارے اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ بس ایک چیز بدل جاتی ہے، ہماری بدل جاتی ہے، باقی سارا کچھ اس طرح چلتا رہتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ ہمارے نام کے پیچھے حاجی لگا دیا جاتا ہے، باقی سب کچھ اسی طرح چلتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ویسے اس طرح دینی بات کرتے ہوئے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک کافی مشہور بات ہے اور میرے حساب سے صحیح بات ہے کہ ایک شخص، ایک لطیفہ سا بنا ہوا ہے، ایک شخص حج کرنے کے لیے چلا گیا، جب حج کر کے واپس آیا تو کسی دکان پہ اس کا ادھار چلتا، یعنی کہ رجسٹر پہ اس کے نام لکھے جاتے ہیں کہ فلاں چیز لے کے گیا، پیسے بعد میں دے گا۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ حج کے لیے چلا گیا، حج سے واپس آیا تو آ کر فلاں اسٹور پہ جہاں پہ اس کے کھاتا چل رہا تھا وہاں پہ گیا تو کہتے میرا کھاتا کھولو۔ تو وہ کہتے دکان والا بڑا خوش ہوا کہ آج بھائی صاحب حج کر کے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہوگی تو ہمارا سارا حساب کلیئر ہو جائے گا۔ کھاتا کھل گیا تو دکاندار پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب حساب کلیئر کرنے لگے ہیں؟ کہتا ہے نہیں، میں حج کر کے ہوں، میرے نام کے ساتھ حاجی لگا دو، باقی صاحب تو دیکھتے رہیں گے جس طرح چلتا رہے گا۔ تو واقعی اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم حاجی لگوا لیتے ہیں
لیکن ہمارے معاملات اسی طرح رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کر کے آتا ہے لیکن اس کا حج قبول ہو جاتا ہے، حج مبرور ہو جاتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی کہ پچھلے 22 سال عمر ہے، 23 سال عمر ہے، 24 60 سال عمر ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان، اور شرط یہ ہے کہ اس کا عمرہ قبول ہو جاتا ہے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں سارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص حج کرتا ہے، اس کا حج مبرور ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جنت کے علاوہ اور کوئی اس کا ثواب ہی نہیں ہے۔ تو ہم حج کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ ہماری سہولیات ساری ہوتی ہیں، انتظامات ہمارے سارے ہوتے ہیں، لیکن جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے انتظامات اس طرح کے کیوں رہ جاتے ہیں؟ عبادت کے انتظامات کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے انتظامات عبادت کے اس طرح کے کیوں رہ جاتے ہیں؟ حج کرتے ہیں مکمل طور طریقے، منا بھی گئے، عرفات بھی گئے، مزدلفہ بھی گئے، کنکریاں بھی ماری، لیکن شیطانی عمل ہمارے اسی طرح کے ہیں۔ اب وہاں پر جو جمرات میں جو 3 شیطانوں کے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، دیوار سے بنائی ہیں، اس کو ہم جا کے 7 کنکریاں مار کے آتے ہیں۔ 7 کنکریاں مارنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر ایک کنکری کے یہ سوچ کے ماری جائے کہ میں نے اپنے ہر قسم کا شیطانی عمل چھوڑ دینا۔ کنکری مار رہے ہیں، مار کے واپس آ گئے ہیں، آ کے پھر گھر جا کے فون کر کے کی بنیا مالدہ نیرے لگ گیا کہ نہیں؟ اب مال کون سا ہے؟ سود کا کاروبار ہے۔ تو ہمارے یہ معاملات جو ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ نیک اعمال کر لیں، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، واپس آ کے وہی اعمال ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں اس حج کا، کوئی فائدہ نہیں اس عمرے کا۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اس فرض کو ہم انجام دیتے ہیں تو مکمل طریقے سے انجام دیا جائے، اور آپ کی شخصیت میں، آپ کے لہجے میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے بات کرنے میں لوگوں کو علم ہو کہ یار واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول کر لیا، کیونکہ اس کے چال چلن، اس کا بات کرنا، اس کا کاروبار کرنا، اس کا اخلاق سے بات کرنا بدلا ہوا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے حج قبول کر لیا۔ آگے انشاءاللہ تعالی حج کے اسی طرح مسائل بیان ہوتے رہیں گے۔ چند منٹ جو ہے، کیونکہ حج جلدی جلدی دن گزرتے جا رہے ہیں، قریب آتا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی زیادہ وقت نہیں، صرف اور صرف 5 سے 10 منٹ انشاءاللہ تعالی حج کے جو احکام و مسائل ہیں وہ تفصیلاً بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ خود بھی آئیں، اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آئیں، خاص طور پر ان لوگوں کو لازمی لے کے آئیں جو حج کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ چند مسائل جو ہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، آپ کے سامنے سبق بیان کرتا ہوں، تو آپ تھوڑا سیکھ لیں گے، اس میں میری بھی نجات ہے، آپ کے لیے بھی نجات ہے، میرے لیے بھی صدقہ جاری ہے اور آپ کے لیے بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔